ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں اندھا اور اکھیارا، جس کے پاس میں آنکھیں ہوں وہ اور جس کے پاس میں آنکھیں نہ ہوں دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یا تو ان سے مراد ہے جاہل اور عالم۔ جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں ہیں۔ جیسے آپ حضرات دیکھیں، کوئی نابینا آدمی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے پتھر ہے یا ہیرا ہے اسے تو نہیں پتا چلے گا۔ اگر کوئی نابینا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے رسی ہے کہ سانپ آیا ہے، وہ کیا پتہ لگا پائے گا؟ اور اللہ نے جس کو آنکھیں دی ہیں وہ تمیز کر پائے گا کہ یہ جو پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہے کہ ہیرا ہے، یہ سانپ ہے کہ رسی ہے، اور یہ نقصان والی چیز ہے کہ فائدے والی چیز ہے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر جو بندہ آنکھ والا ہو وہ اس کی طرح نہیں ہوتا ہے جس کے پاس میں آنکھیں نہیں ہیں، اسی طرح جاہل اور عالم یہ دونوں بھی برابر نہیں ہوتے ہیں۔ جاہل جو دین سے غافل ہے، اسے نہیں معلوم یہ چیز مجھے آخرت میں فائدہ پہنچائے گی کہ نقصان پہنچائیں گی، اللہ اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ اور عالم اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کھاؤں گا تو یہ میرے لیے وبال جان بن جائے گا آخرت میں، اور اگر یہ میں کھاؤں گا تو یہ میرے لیے حلال ہوگا، اس کا استعمال کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، اس کا استعمال کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ تو جس طرح دنیا کے اندر آنکھ والا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہوتے، اسی طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہوا کرتے ہیں، دونوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور یا پھر یہاں پہ آنکھ والے اور اندھے سے مراد ہے کافر اور مومن۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ بینا ہوتا ہے، اس کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں، اور کافر جو ہوتا ہے نابینا ہوتا ہے۔ کافر کو کچھ نہیں پتا رہتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ غلط ہی کو صحیح سمجھتا ہے، اور مومن کو معلوم رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حق کیا ہے۔ تو یہ حق اور باطل کی تمثیل بیان کی گئی کہ کافر کفر و شرک، جہالت اور گناہوں کی تاریکی میں ہے، جسے دائیں بائیں کے بارے میں کچھ پتا نہیں، وہ کبھی بھی ہلاکتوں سے چھٹکارا نہیں پائے گا۔ اور مومن توحید، اخلاص، علم، طاعت، حقانیت کی روشنی میں ہے، اس کے ہاتھ میں انوار ہے، اس کے ہاتھ میں اجالے ہیں، جہاں پر بھی وہ جاتا ہے وہ اجالے اس کے ساتھ میں رہتے ہیں، اور ان اجالوں کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر پاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ برابر نہیں ہے مومن، یہ برابر نہیں ہے آنکھ والا اور یہ نابینا۔ تو کافر اور مومن کی تفصیل بیان کر دی گئی کہ نابینا ظاہری آنکھوں سے محرومی کی وجہ سے راستہ طے نہیں کر سکتا، اور آنکھیارا آسانی سے راستہ طے کر لیتا ہے، کافر بھٹکتا رہتا ہے، مومن مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں رب نے فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور برابر نہیں ہے نہ اندھیریاں اور اجالا، یعنی اندھیریاں اور اجالا بھی آپس کے اندر برابر نہیں ہے۔ یہ مثال جو ہے یہ بیان کی گئی، ایمان اور کفر کی مثال بیان کی گئی، یعنی جو ظلمات ہیں یہ کفر ہے اور جو نور ہے وہ ایمان ہے۔ تو جس طرح تاریکی اور اجالا برابر نہیں، ایسی ایمان اور کفر بھی برابر نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اندھیریاں اور اجالا برابر نہیں ہے۔ اندھیرا ایک نہیں، اندھیریاں، بہت ساری اندھیریاں، اور اجالا ایک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل کی بہت ساری قسمیں ہیں اور حق ایک ہی ہے۔
حق ایک ہی ہے، یعنی توحید کی کوئی انواع نہیں ہے، اور مواعظ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور باطل تو بہت سارے، کوئی ستارے کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے۔ تو کفر و شرک کے راستے بہت ہیں، اس لیے فرمایا اندھیریاں، اور ایمان ایک ہی ہے، توحید ایک ہی ہے، اس لیے فرمایا اجالا۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہے، اندھیریاں اور اجالا برابر نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اور کفر کیسے برابر ہو سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو مومن اور کافر کی جو مثال بیان کی گئی تھی اس کا انداز آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ مومن اور کافر کا برابر ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی کافر بادشاہ بن جائے، ساری زمین کی بادشاہی اس کو مل جائے، سارے زمین کے خزانوں کا وہ مالک بن جائے، سب کچھ اس کو مل جائے، اور مسلمان کے پاس میں 2 وقت کھانے کے لیے اگر روٹی بھی نہ ہو، کھانا بھی نہ ہو، فٹ پاتھ پہ سو کر کے اپنا وقت گزارتا ہو، تو فٹ پاتھ پہ سونے والا مسلمان پوری دنیا کا جو بادشاہ بن جائے اس کافر سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف ساری بادشاہی اور ایک طرف ایمان رکھنے والا، فٹ پاتھ پہ سونے والا مومن، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ وہ ایک یہودی تھا، علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا۔ علامہ ابن حجر وہ جا رہے تھے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ میں، خدام ساتھ میں تھے، قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، سواریوں پہ سوار تھے۔ یہودی بھکاری کی صورت میں سامنے آیا، کہنے لگا کہ تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، پتہ نہیں یہ کیسے صحیح ہوگا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا میں تو بھیک مانگ کر کے گزارا کرتا ہوں، تو میرے لیے جنت کیسے بن گئی دنیا، اور آپ اتنے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں، آپ کے لیے قید خانہ کیسا ہے؟ تو علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب مر جاؤ گے تب پتہ چلے گا، جب آخرت کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے تب یہ بھیک مانگ کر کے جو زندگی گزارتے ہو نا، یہ بھی تمہیں بہت بڑی نعمت معلوم ہوگی، اور دنیا تم کو جنت لگے گی آخرت کا عذاب دیکھنے کے بعد میں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کتنے بھی ٹھاٹ باٹ سے دنیا کے اندر زندگی گزار لیں، لیکن جب جنت کی نعمتوں میں ہم جائیں گے نا تو ہم کو لگے گا دنیا کا ٹھاٹ باٹ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک قید خانہ بنا ہوا تھا۔ تو آپ اسے اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی بادشاہی پانے والا کافر بھی فٹ پاتھ پہ سونے والے مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان اور کفر دونوں برابر نہیں، اور ایمان اور کفر کی برابری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایمان جنت میں لے کے جاتا ہے اور کفر جہنم میں لے کر کے جاتا ہے۔ تو ایک طرف آگ ہی آگ ہے اور دوسری طرف بہار ہی بہار ہے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور برابر نہیں ہے نہ سایہ اور تیز دھوپ۔ سایہ اور تیز دھوپ یعنی سائے سے مراد ہے حق، اور تیز دھوپ سے مراد ہے باطل۔ حق اور باطل برابر نہیں ہے، اور یا پھر سائے سے مراد ہے جنت اور تیز دھوپ سے مراد ہے جہنم۔ جنت اور جہنم بھی برابر نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سایہ اور لو برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ سائے سے تو دل کو قرار ملتا ہے اور لو سے تو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی مومن کو جنت کی نعمتیں ملیں گی اور کافر کو جہنم کا عذاب اور اس کی مشقتیں ملیں گی، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ایک طرف وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی اور دوسری طرف وہ جہنم کے لو کے تھپیڑے، کیسے برابر ہو جائیں گے؟ فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، برابر نہیں ہے سایہ اور تیز دھوپ۔ اور یہ تو سایہ اور تیز دھوپ کی بات ہے، وہاں پر تو اتنی سخت عذاب، اتنی سخت آگ ہے جہنم کی کہ جہنم کی آگ کا اگر تھوڑا سا حصہ کھول دیا جائے تو ساری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ اور ادھر جنت کی نعمتیں، اگر جنت کی ہوا کا ایک جھونکا مل جائے نا تو بندے کے وارے نیارے ہو جائے، تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد میں رب نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں ہے زندے اور مردے۔ زندے اور مردے برابر نہیں ہے۔ زندے اور مردے سے مراد مومنین اور کفار۔ باطل یہ علماء اور جہال، یعنی یا تو زندوں سے مراد ہے علماء اور مردوں سے مراد ہے جہلا، جن کے پاس میں علم دین نہیں ہے۔ کیونکہ علم دین جب مل جاتا ہے تو بندہ زندگی پا جاتا ہے، اور جس کو علم دین نہ ملے نا تو بالکل وہ جہالت کی موت مر جاتا ہے۔ اور یہی دنیا کا معاملہ نہیں ہے، صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بندہ جب جنت میں چلا جائے گا اور علم نہیں ہوگا، اور جنت میں جانے کے بعد میں بھی وہ علماء کا محتاج بن کر کے
کے رہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کچھ چاہیے تو بولو, تو وہاں پر بھی جو علم والے نہیں ہوتے ہیں وہ علماء سے پوچھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا مانگیں. تو ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی یہ ہے مردے اور زندے سے مراد ہے مومنین اور کفار, یعنی مسلمان جو ہیں وہ زندے ہیں اور کافر جو ہیں مردے ہیں. اگرچہ وہ چلتے پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ مردے ہیں, پھر بھی وہ مردے ہیں. وجہ تمثیل آپ دیکھیں یہاں پر کتنی پیاری مثال بیان کی گئی کہ مومن وہ ہے جو اپنی زندگی سے نفع اٹھاتا ہے. اب جو آدمی زندہ ہوتا ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے, اور جو مر جاتا ہے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. تو مومن زندہ ہے, کیوں؟ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے, آخرت کا توشہ جمع کرتا ہے, اپنے مولا کو راضی کرتا ہے, جنت کی رائیں ہموار کرتا ہے. لیکن کافر جو ہے وہ مردہ ہے, کیونکہ مردہ جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں, ایک دم بالکل بے فائدہ ہوتا ہے. ایسے ہی نہ وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, نہ جنت کی رائیں اختیار کر سکتے ہیں, اور نہ اور کوئی دنیا کے اندر وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس لیے فرمایا گیا کہ زندے اور مردے برابر نہیں, مسلمان اور کافر برابر نہیں. بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں حقیقت میں زندہ تو وہ ہے جو کامل طور پر اللہ کی محبت کے اندر فنا ہو جائے, اور موت نام ہی اسی کا ہے. بندہ اپنے سارے کام, اپنے ساری صفتیں, سب کچھ اللہ کے لیے فنا کر دے. وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا نا, محبوب تم فرما دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یعنی میرے محبوب کہہ دو کہ میری نماز, میری قربانی, میرا زندہ رہنا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یہ ہوتی مومن کی شان. مومن کہتا میرا جینا مرنا اللہ کے لیے. اور کافر کیا کہتا ہے؟ میرا جینا مرنا میرے آرام کے لیے, میری راحت کے لیے, میرے عیش و عشرت کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا من اراد ان ينظر الى میت متحرک فلینظر الى ابی بکر, جو چلتے پھرتے مردے کو دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ کی محبت میں وہ ایسے فنا ہو گئے تھے, چل پھر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی حقیقت کے اندر وہ فنا کے اندر وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے تھے, اور ان کی ذات جو ہے وہ مکمل طور پر اللہ کی محبت میں بالکل فنا ہو چکی تھی. تو یہ ہوتا ہے مومن کا طریقہ کہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے, لیکن کہتا میری کوئی مرضی نہیں, میری وہی مرضی ہے جو اللہ کی مرضی ہے. پھر فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور, بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے, اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی یہاں پہ بتا دیا گیا, اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا گیا کہ جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے, جس طرح اس کو آپ نہیں سنا سکتے, اسی طرح کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے. بندہ جو قبر میں چلا جائے تو مردہ ہوتا ہے نا, تو کہا کہ جیسے قبر والا مردہ ہے, یہ جو کافر ہے دنیا ہی کے اندر یہ لوگ مردہ ہیں. دنیا کے اندر کتنا بھی ان کو سمجھاؤ یہ نہیں سنتے. سننے کا وہ معنی مراد نہیں ہے. تم تو کہو گے کہ کافر تو بات سنتے, ہم تو ہندوؤں سے بات کرتے ہیں, وہ سنتے. سننے سے مراد یہ ہے وہ سننا جس سے فائدہ حاصل ہو, وہ سننا. تو کافر سنتا ہے لیکن جس سننے سے فائدہ ہوتا ہے وہ نہیں سنتا ہے, اسی لیے تو ایمان نہیں لاتا, اسی لیے تو نیکی نہیں کرتا, اسی لیے تو حق کی طرف نہیں آتا, اسی لیے تو باطل کو نہیں چھوڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دیا کہ جس طرح قبر والا نہیں سنتا ہے اسی طرح یہ بھی نہیں سنتے. اب یہاں پہ کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بدر کے اندر کافر کنویں میں ڈالے گئے تھے ان سے فرمایا تھا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا, کیا تم نے اسے حق پایا جو اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ حق پایا جو اللہ اس کے رسول نے جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, آپ ایسی روحوں سے بات کر رہے ہیں جو سنتی نہیں ہے, یعنی آپ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو سن نہیں سکتے. تو میرے آقا نے فرمایا تھا یہ سن رہے ہیں, فرق اتنا ہے کہ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. تو اس حدیث پاک سے تو پتہ چلتا ہے مردے سنتے ہیں, اور اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان دونوں کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہاں پہ مطلب یہ ہے موت کے بعد سنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو موت کے بعد روح کو جسم سے بہت زیادہ تعلق پیدا کر دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ دنیا کے تعلق سے برزخ کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدر کے مردوں سے بات چیت کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو مردوں کو بھی سنا دیتا ہے جو قبر کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہاں پہ وہابیہ کیا کرتے ہیں, یہ آیت کریمہ اٹھا کر کے لاتے ہیں, کہتے دیکھو تم اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہو, اللہ کے ولی کہاں سنتے, اللہ تعالیٰ فرماتا قبر والے نہیں سنتے. تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے جو کافروں کے بارے میں آیت کریمہ ہے اس کو اٹھا کے اللہ کے ولیوں پر لے جا کر کے فٹ کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا ان انت الا نذیر,
تم تو یہی ڈر سنانے والے، یعنی اے محبوب آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور انہیں ہدایت کی طرف لائیں۔ اگر کوئی نہیں قبول کرتا ہے اور نہیں سنتا ہے، بہرا گونگا اندھا بن جاتا ہے، تو محبوب اس میں اس کا اپنا نقصان ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی کو نصیحت کرے کہ نماز پڑھو، تو کوئی آدمی نصیحت کر رہا ہے تو اپنا کام کر، سامنے والا نمازی نہیں بن رہا تو نقصان تو اسی کا ہے نا۔ اگر کسی کو آپ نیک کام کے لیے کہو وہ نہ کرے تو کس کا نقصان ہے؟ سامنے والا کا نقصان ہے۔ تو فرمایا ان انت الا نذیر، آپ تو یہی ڈر سنانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گزر چکا۔ یعنی محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دے دو اور کافروں کو عذاب سے ڈرا دو۔ اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، یہ دستور چلا آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی طرف مبعوث ہوئے، انہیں حق کی طرف دعوت دی، ایسے ہی ہر زمانے میں کوئی نبی آتا رہا اور انہیں حق کی طرف بلاتا رہا، یہاں تک کہ دو نبیوں کے جو درمیان کا زمانہ تھا اس میں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کی دعوت دینے والا ضرور موجود ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا میرے آقا کے آنے کے بعد میں، تو اب علماء کرام کی ڈیوٹی لگا دی گئی، لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے۔ آج آپ دیکھیں اس زمانے میں لوگ گمراہیت کا شکار ہوتے تھے تو نبی آ کر کے بچاتا تھا، اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو علماء کی ڈیوٹی ہے۔ اسی لیے یہود و نصارہ، مشرکین اور سارے گمراہ فرقے، سارے گمراہ علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اب نبیوں کا کام کرنے والے علماء ہی ہیں، اب ان کو جو ہے وہ ذلیل کرو، ان کی امیج خراب کرو تاکہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے جال کے اندر پوری طریقے سے پھنس جائیں گے۔ اسی لیے علماء کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں علماء کی یہ ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں۔ پھر فرمایا محبوب آپ کا کام ڈرا دینا ہے، اگر کوئی نہ مانے تو کیا ہوگا؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے اگلے بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلیلیں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر۔ یعنی محبوب اگر قریش نہیں مانتے، منکرین آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ پرواہ مت کریں۔ پہلے بھی نبی آتے تو لوگ جھٹلاتے تھے، نبیوں کو قتل کیا گیا، نبیوں کو آرے سے چیر دیا گیا، نبیوں کو ستایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور اٹھا کر گھر میں لے جا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ کتنے نبیوں کو شہید، ایک ایک دن میں درجنوں نبیوں کو شہید کیا گیا، کتنا نبیوں پہ ظلم کیا گیا، حق کی دعوت دینے والوں کو آگ میں ڈالا گیا، کیا کیا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنا ظلم کیا گیا۔ تو محبوب آپ سے پہلے بھی یہ سب طریقہ رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے یہ مثال دی تھی نا کہ جو آدمی اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے اور ایک دم اندھیرے میں بیٹھا رہے کافی دیر تک، تو اچانک کوئی آ کر کے لائٹ چالو کر دیتا ہے تو آنکھیں بند ہونے لگتی ہے، کہتا ہے کہ جلدی لائٹ بند کرو میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ تو جو آدمی اندھیرے کا عادی ہو جاتا ہے تو فوراً اجالا اس کو پسند نہیں آتا، اجالے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کفر کے اندھیرے میں زمانے تک پڑے رہے اور نبی جب حق کا اجالا لایا تو ان کی آنکھیں کھلتی نہیں تھی، تو یہ اجالے کے دشمن بن جائے، بولے یہ اجالا بند کرو، یہ نبی کو روکو، ان کو منع کرو، یہ حق کا اجالا نہ پھیلائے۔ تو یہ طریقہ پہلے سے رہا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی رسول آئے، معجزے لے کر کے آئے، صحیفے، توریت، زبور، انجیل لے کر کے آئے، اسی طرح ان کے پاس میں وہ آسمانی کتابیں لے کر کے آئے، چمکتی ہوئی دلیلیں، سب کچھ لائے، لیکن کیا ہوا؟ نہیں مانے۔ جس کو نہیں ماننا رہتا ہے نا وہ نہیں مانتا، اس کو سب کچھ سمجھا تو نہیں مانتا ہے۔ کہتے ہیں نا مرغی کی ٹانگ پہ وہ ایک ٹانگ پہ وہ اڑ گیا۔ لوگ جب ضد کر لیتے ہیں نا، نہیں مرغی کی ایک ٹانگ ہے تو ایک ہی ہے، وہ دو مانیں گے ہی نہیں۔ وہ مرغا سامنے لا کے کھڑا کر تبھی کہیں گے ایک ہی ٹانگ ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا، وہ صرف گالی اور گولی سے بات کرتے، حق کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا ان کا علاج ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے کافروں کو پکڑا تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا پھر پکڑتا ہے، پکڑنا پھر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، اور تسلی کی وجہ یہ ہوئی کہ کافروں کی باتوں سے میرا آقا علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ رب نے فرمایا ولا تحزن علیہم، محبوب غم نہ کرو، کیونکہ قریش مکہ ایمان اور طاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تو فرمایا ان سے توقع رکھنا ایسے ہی ہے جیسے پتھروں سے ہیروں کی توقع رکھنا، جواہرات کی توقع۔ یہ ایمان لانے
والے ہیں ہی نہیں۔ ایک بی بی حج کے لیے گئی اور عرفات میں پہنچی تو اس کو حیض آ گیا، تو اس نے افسوس سے آہ بھری کہ کاش مجھے ابھی حیض نہیں آتا تو میرا حج پورا ہو جاتا اچھی طریقے سے۔ تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا اس نے دیدار کیا، رب نے فرمایا غم مت کر، اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، تیری آہ کی وجہ سے اللہ نے تجھے 70 حج کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ جتنا کر سکتا اتنا کرے، باقی مجبور ہو گیا تو اللہ ثواب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب آپ ان کو حق کی دعوت دے چکے، نہیں مانتے، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، اور جس نبی کو امت سے جتنی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی نبی کو امت نے ستایا، دعوت کو نہیں مانا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا۔ آج اگر میں کسی کو نیک کام کی دعوت دوں تو ایسا تھوڑی کہ وہ نمازی بن گیا تو مجھے ثواب ملے گا، میں نے نیک بات بتا دی، مجھے بتانے کا ثواب مل گیا۔ سامنے والا مانے نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کی باتوں کو جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو پکڑا۔ اب کیسا پکڑا؟ کسی کو اٹھا کے زمین میں دھسا دیا، کسی کو جو ہے وہ جلا دیا، کسی کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا، کسی پر پتھروں کی بارشیں کر دی، کسی کی صورتیں بدل دی، اور کیسے کیسے عذابوں میں گرفتار کیا۔ جو بچ گئے، آج اگر عذاب نہیں آ رہا ہے کافروں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وجہ سے، تو آخر میں وہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، قرآن پڑھنے، سننے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حق پہ قائم رہنے اور باطل سے جدا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ۔